بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو خلوص بر سلام۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ ہر چیز بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ موت کی سختی اور مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ صرف ان دو لوگوں کی فکر ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلا وہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک مسلمان کو موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ پسینہ اس لیے آتا ہے کہ اعمال میں کمی اور گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے حیا محسوس کرتا ہے۔ ایک روایات میں ہے کہ اگر میت کی پیشانی پر پسینہ پڑے، نٹیں پھوٹ جائیں تو یہ رحمت الہی کی علامات ہوتی ہے۔ مرتے وقت انسان کی دل کی دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال، دولت، عزیز و اقارب، دوست و احباب اور رشتہ دار سب کچھ بھول جاتا ہے۔ مرتے وقت انسان دو لوگوں کو ہرگز نہیں بھولتا، ان دو لوگوں کو سامنے بٹھا کر ان کے غم میں، ان کے ارمان میں چیخنے چلانے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ رو نہیں سکتا۔ ایک دفعہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرا پڑوسی مرنے کے قریب تھا، جب میں وہاں گیا تو مرنے والوں کی آنکھیں چھت پر تھی اور کچھ سوچ رہا تھا، تو انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو بلایا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں اس دنیا کو چھوڑ کر، میرے جانے کے بعد اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دلوا دے، ان کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ میری قبر کو روشن کرے گا اور منور کر دے گا۔ جب ان کے منہ سے نکلے گا کہ یاسین والقرآن الحکیم، تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ مجھ سے دور کر دے گا، تو میں اللہ کے غضب سے بچ جاؤں گا۔ محترم ناظرین، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا اور قرآن کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ تم میں وہ واقعہ نہیں سنا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے کہ قبرستان کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا، مردہ عذاب میں مبتلا تھا، ان کے قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ بن چکی تھی، مردہ عذاب میں مبتلا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کام کرنے کے لیے آگے چلے گئے، جب کام ختم کیا اور وہ اسی راستے سے دوبارہ گزرے تو آپ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہی شخص جن کو عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ وہی شخص جنت کی باغ میں ٹہل رہا ہے، ان کی قبر جنت کی باغ میں سے ایک باغ بن چکی ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھوں اٹھا کر آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا کہ اے میرے مالک، جب میں تھوڑی دیر پہلے یہاں سے جا رہا تھا تو ان کی قبر جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن چکا تھا، قبر کے اب ان کی قبر جنت کی باغ میں سے ایک باغ بن گئی ہے۔ کہ اے موسیٰ، جب یہ شخص مرا تھا تو ان کی بیوی حاملہ تھی، تو ان کی بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا، جب ان کا بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو ان کی بیوی نے بچے کو مسجد میں بھجوا دیا، جب استاد صاحب نے ان کے بچے کو پڑھایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اس کے بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میری رحمت کو جوش آیا، موسیٰ تو مجھے حیا آتی ہے کہ ان کے بچہ میرا نام لے اور میرا نام لینے والے بچے کے باپ کو میں جہنم میں ڈال دوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ محترم ناظرین، اگر تم چاہتے ہیں کہ تمہاری قبر روشن ہو اور عذاب تمہارے قریب نہ آئے تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دلوائیں۔ حضرت جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ اس کی زبان جب موت اس کے قریب آتی ہے تو اس کی زبان ایک دم لڑکھڑانے لگی اور اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں
जब एक इंसान की रूह निकलती है तो उसका मुंह खुल जाता है, दोनों होंठ एक दूसरे से जुदा होने लगते हैं। इंसान की रूह पाँव से निकलते हुए ऊपर की तरफ आती है। जब दिल और फेफड़े तक पहुंचती है तो वो ये लम्हा होता है कि इंसान पहली बार एक फरिश्ते और एक शैतान को अपनी आंखों से देखता है। एक तरफ शैतान इनकी आंख में मशवरे देता है, दूसरी तरफ इनकी जुबान अपने अमाल के मुताबिक अल्फाज निकालने लगती है। नाज़रीन, अगर इंसान नेक होता है, नमाजी होता है, अगर इबादत गुजार होता है और अगर नेक बंदा होता है और जब दूसरी तरफ शैतान के मशवरे कबूल कर लेता है तो वो कोशिश करता है कि कलमा पढ़े, लेकिन अफसोस वो कलमा नहीं पढ़ सकता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान के लिए खैर का इरादा करता है तो इसके मरने से 1 साल पहले एक फरिश्ता इनके पास भेज देता है जो इसको बुराई से रोकता है और उसे नेक राह पर डालता है, यहाँ तक कि इसकी नेक राह पर इसकी मौत वाक़या हो जाती है और लोग कहते हैं कि ये आदमी मुबारक वक्त पर मरा है।